سورۃ آل عمران تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جی نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا، یعنی ہر نفس پہ موت آنی ہے۔ جیسا کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہودیوں کی مذمت میں آیات نازل فرمائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو فنحاس کو دعوت اسلام دی، باوجود اس کے کہ وہ یہود کے حبر تھے، احبار تھے، لیکن اس نے ایسی گستاخانہ بات کی کہ جو ایک جاہل بھی نہیں کہتا۔ اس بدبخت نے یہ کہا کہ کیسے تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے نبی پر ایمان لائیں، تمہارے تو نبی کا خدا نعوذ باللہ غریب ہو گیا ہے کہ تمہارے نبی نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے، تو اگر تمہارے نبی کی یہ بات نعوذ باللہ غلط ہے تو پھر نبی نہیں، کیوں جو بات غلط کہتا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں جھوٹ سے۔ اور اگر تمہارے نبی کی یہ بات درست ہے کہ اللہ قرض مانگ رہے ہیں، تو قرض تو وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، جو غریب ہو، جو فقیر ہو۔ امیر آدمی قرض کیوں لے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تمہارا نعوذ باللہ غریب ہے، محتاج ہے۔ تو جب خدا خود ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم اس پر ایمان کیوں لے آئیں؟ وہ تو ہمارا محتاج ہے، نہ کہ ہم اس کے محتاج ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کی، سیدنا ابو بکر صدیق نے اسے مارا۔ اس کے بعد اس نے حضور پاک کو شکایت کی، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ابو بکر سچا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہی ہے یہ بات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ سنا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کی تحدید بیان کی کہ جو انہوں نے کہا ہے، ایک تو ہم نے سن لیا اور پھر صرف سن نہیں لیا، لکھ بھی لیا، یعنی یہ مزید پکے کرنے کی بات ہوتی ہے، ورنہ اللہ تو بھولنے سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نسیان سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہکنے سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوریوں سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات نقصان سے بھی پاک۔
لیکن یہ دشمن کے لیے تحدید ہوتی ہے کہ جیسے بادشاہ وقت کسی سے کہے کہ تمہاری رپورٹ ہمیں مل گئی ہے، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے اور ہم نے لکھ لیا ہے، کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں پوری پوری سزا دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا۔ اور پھر میرے مدنی صرف یہ خدا کے گستاخ نہیں ہیں، نبیوں کے بھی گستاخ ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کو قیامت والے دن تحقیراً اور ان کو قیامت والے دن ذلیل کرنے کے لیے ساتھ یہ کہا جائے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا، اب چکھو عذاب جلنے کا، ایک جسمانی عذاب، ایک روحانی عذاب۔ اور پھر یہ عذاب کیوں ہوگا؟ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم فرماتے ہیں، وہ تو ظلم سے پاک ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے جو بویا تھا وہی آج کاٹ رہے ہو، تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے۔ اور اس کے بعد پھر ان کا نبوت کے بارے میں شبہہ ذکر کیا گیا کہ میرے مدنی یہ شبہات کرتی ہیں کہ جی ہم تو نبی پہ کیسے ایمان لائیں؟ اللہ نے تو ہم سے خود عہد لیا ہے کہ تم نبی پر ایمان نہ لے آؤ جب تک کہ نبی تمہیں یہ معجزہ نہ دکھلائے کہ خیرات کی جائے، صدقے کا مال رکھا جائے، آگ آ کے اس کو کھا جائے، پھر سمجھنا کہ یہ نبی ہے، پھر تو ایمان لے آنا۔ اور حضور محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھلایا، ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھلایا تو ہم ایمان کیسے لے آئیں؟ یہ پچھلی آیات میں خود بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلی آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کیوں برکے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت سے ہے، پچھلی سبق بھی سمجھ آئے گا تو اگلی آیت بھی سمجھ آئے گی نا، کیونکہ طالب کتاب تو الحمدللہ اسی مغرب میں کھولتا ہے نا۔ استاد کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو کتاب کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہاں ہے سبق۔ یہ تو بس ٹھیک ہے، ورنہ برکت کے لیے اللہ پاک قبول فرما لے۔ ہم نے ایک طالبوں کی شکل بنائی ہوئی ہے کہ اللہ اسی میں موت دے دے اور جنت مل جائے کسی کی وجہ سے، ورنہ طالبوں کا تو دور گیا، پڑھانے والے بھی مر گئے، پڑھنے والے بھی مر گئے، اب تو دونوں کا وجود باقی نہیں رہا۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب تو پڑھنے والے طالب بھی مر گئے اللہ کے فضل سے، استاد بھی گئے، الا قلیل من عبادی الشکور۔ اب تو گزارا ہے، ایک نقل ہے بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، شاید اللہ اس کو قبول کر لے، ورنہ جس طالب کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے تو سمجھے گا مٹی۔ جس طالب العلم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کتاب کل کہاں ختم ہوئی تھی، یا استاد صاحب کا آیات کا ذکر کیوں کر رہا ہے، کس سیاق سباق کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا سمجھ آنا ہے؟ یہ تو وہی اندھے کے آگے رونا اور اپنی آنکھوں کا نقصان۔ اندھے کے آگے جو بیٹھ کے رونا شروع کر دو تو تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، اندھے کو کیا ہو جائے؟ وہ تمہیں تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو۔ یا کوئی آدمی بھینس کے آگے بین لے کے بجانی شروع کر دے تو اس نے کوئی رقص تھوڑا کرنا ہے۔ یہ تو بھائی بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بس بات ہے چل رہی ہے۔ کہاں وہ طالب العلم اور کہاں وہ اساتذہ کہ ساری ساری رات طالب کتابیں دیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، تیاری کرتے تھے۔ والد صاحب، میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت چھوٹی عمر تھی، پہلی ابھی صرف کی کتاب پڑھتے تھے، ابواب الصرف، پہلی کتاب ہے، یعنی بالکل یعنی جیسے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے نا پہلا گریمر، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہم پڑھتے تھے، اور 2 میل کے فاصلے سے روٹیاں لے کے آتے تھے جو ہم نے کھانی ہوتی تھی۔ مدرسے میں میس تھوڑے تھے بنے ہوئے کہ شام کو میس ہوگا، اب تو جناب طلباء کے لیے باقاعدہ میس ہیں، باقاعدہ کچن ہیں، باقاعدہ ان کے ڈائننگ ہال ہیں، باقاعدہ سفرے بچھتے ہیں، پلیٹیں لگتی ہیں ہمارے طلباء کے لیے۔ آج کل طالب تھوڑا ہے، آج کل تو استاد غلام ہے، طالبوں کے ناز برداشت کرتا ہے کہ میرا مدرسہ تو چلتا رہے۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا، ذرا بھائی اضرب و ضربا، یہ بات میں یاد کر رہا تھا، گردان سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا تھا، اور میں جناب یہ سبق پڑھتا ہوا چلا رہا تھا، تو ایک کتے نے مجھے کاٹا، اور اتنا شدید کاٹا کہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے میری ٹانگ سے لے گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں لگا سبق یاد کرنے کے ڈر میں۔ جب میں مدرسے میں آیا تو طالبوں نے کہا کہ یہ کیا خون بہا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کس بات کا خون؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے تمہاری تو ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ کہا پتہ نہیں یار کوئی چیز لگ گئی ہوگی راستے میں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کتے کے دانت ہیں اللہ کے بندے۔ تو پھر وہ حکیم کے پاس لے گئے، یہ وہ انہوں نے علاج کیا کیا اس زمانے میں؟ مرچیں جلا کے اوپر ڈال۔ دیہاتوں میں تھوڑا کوئی عام فرسٹ ایڈ تھی، اور جناب وہاں انہوں نے کوئی ATS کے انجیکشن دینے تھے، وہ تو پھر یہی تھا نا کہ زخم کو جلا دو بس جل جائے خلاص۔ تو یہ طالب ہوتے تھے کہ پڑھ رہے ہیں اپنے سبق میں اتنی مگن ہے کہ کتا کاٹ لے طالب کو پتہ نہیں۔ یہاں تو اللہ کی رحمت سے کسی کا ہاتھ لگ جائے تو طالب منہ میں مارتا ہے کہ آگے کیوں ہو رہے ہو، مجھے یوں کر دیا تم نے۔ دیکھتے رہتے ہیں بس، خون کے گھونٹ پی کے چپ کر جاتے ہیں۔ ناللہ کہ جب اتنے بزرگوں کو بھی عقل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مجالے کسی طالب ہمارے کو ہاتھ لگ جائے ایسے جیسے خدا نہ کرے ماشاءاللہ کرنٹ پہ ہاتھ پڑ گیا، گالی بھی دے گا اور پیچھے الٹا مارے گا بھی منہ۔ اور سامنے ابن کثیر ہے، قرآن ہے اللہ، اور یہ سب پڑھتے ہیں کہ حضرت امام مالک پڑھا رہے تھے کہ بچھو نے کاٹ لیا، 7 جگہ ڈنگ مارا، امام صاحب کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا لیکن ہلے نہیں۔ جب سبق ختم ہوا دیکھا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا، شرم آتی تھی کیسے ہلوں۔ انہوں نے فرمایا یہ توہین ہے محبت کی کہ اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں اور اپنی جان کا فکر کروں۔ آج کل تو قرآن لے کے جوتے پہ رکھ دیتے ہیں، حدیث کی بات تو دوسرے نمبر پہ ہے۔ آج کل تو ادب یہ ہے کہ جس کو سبق پڑھاؤ انشاءاللہ سب سے پہلا دشمن تمہارا وہی بنے گا۔ پہلے ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں شیخ ساری سنا ہے، بڑا بزرگ تھا، ایسا تھا، نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کہانیاں پڑھتے تھے نا، بچپن میں گلستہ بوستہ ایسے سنتے تھے، پڑھتے تھے، تو ایک جگہ گئے تو ان کو کتے جو تھے نا بستی کے نکلے اور بھونکنے لگے، کاٹنے لگے، تو بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو شاگرد نے کہا حضرت کتوں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کو پڑھایا تو میں نے ہے نہیں، یہ کیوں کاٹنے مجھے آ رہے ہیں؟ ان کو تو میں نے سبق نہیں پڑھایا۔ آج سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جس کو سبق پڑھاؤ، وہی گیلا کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا سادیہ شیرازیہ سب کے مدے کمزات را ملا شبت گلا کنت استاد را۔ کمزات کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ استاد کے خلاف بات کریں۔ بس بھائی ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، 10 دعا کیا کرو اور کچھ نہ کیا کرو، اور مجھے پتا ہے انشاءاللہ نہ آپ کو کچھ آتا ہے کہ مجھے پتا ہے، الحمدللہ میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل سے کہ میرے طالب کو کچھ نہیں آتا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ابن کثیر کس نے لکھی ہے۔ اگر یہ طالب مجھے بتا دینا بھی فی طالب 10 ریال انعام دوں گا کہ ابن کثیر کا پورا نام کیا تھا۔ سوال ہی بدل، کئی صبح کو آ جاتے ہیں استاد وہ کوئی بھی کوئی پیسے تقسیم کر رہا ہوں نا، میں طالب ہوں، آپ کہتے ہیں طالب کو 2 خیرات، تو میں تو طالب ہوں، میں پوچھتا ہوں کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ آپ کے پاس پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس تو پڑھتے ہو، تمہاری غلطی ہے، میری بدقسمتی ہے کہ مجھے تم جیسے پڑھانے کو ملے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ پڑھتے کیا ہو؟ اور جی میں تفسیر پڑھتا ہوں۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر پڑھتا ہوں۔ بھئی اللہ کا بندہ تفسیر کا کوئی نام ہے؟ کہتا جی نام تو نہیں آتا۔ تمہیں کہ پڑھتے مٹی ہو، تم بھی تو کتاب بغل میں دبا کے آئے ہوگے 10 ریال زکات کے مل جائے، پڑھنا تم نے تھوڑا ہے۔ آج جتنی آپ کو نظر آئیں گے نا ہم سب طالب دنیا ہیں، طالب خدا اور رسول بہت کم ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح طالب بنا دے۔ طالب العلم کا تو وہ مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا من ماتا، جو شخص
قرآن و حدیث کے علم پڑھتے پڑھتے مر گیا، قیامت میں میرے درجے کے قریب اس کا درجہ ہوگا۔ فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، نبیوں کے درمیان اور اس کے درمیان صرف ایک منزل کا فرق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب العلم چلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے آگے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو طالب العلم ہونا تو بڑی بات ہے، دعا کر اللہ ہمیں طالب دنیا نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں طالب شہرت نہ بنائے، طالب اغراض نہ بنائے، طالب سمعت و ریا نہ بنائے۔ ہمیں قرآن و حدیث کا اگر طالب بننا بھی نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، زہ نصیب اور زہ قسمت۔ اس لیے خداوند قدوس نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کل فلم قتلتموہم، اور نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو یہ معجزہ لے کے آئے تھے۔ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت میں تسلی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلیا لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نبی کی تسلی فرماتے ہیں۔ شان دیکھے محمد مصطفیٰ کا، جس کو تسلی دینے کے لیے خدا عرشوں سے قرآن نازل کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے والوں نے، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کی نبوت کو نہیں مانا ہے، آپ غم نہ کریں، کیوں آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں ان سب کو بھی جھٹلایا گیا۔ یہ تو حق والوں کی علامت ہے کہ حق والوں کو حلوہ نہیں ملتا، حق والوں کو پتھر ملتے ہیں۔ حق والوں کے لیے کوئی سٹیج نہیں ہوتے، حق والوں کے لیے ٹیلی ویژن کے چینل نہیں لیے جاتے۔ ان چیزوں سے شر پھیل سکتا ہے، خیر کبھی نہیں پھیل سکتا۔ حق والوں کے لیے کوئی پھولوں کے ہار اور گجرے نہیں ڈالے جاتے، سٹیجیں نہیں سجائی جاتی۔ حق والوں کے لیے چلو تو پاؤں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور آگے جاؤ تو پتھر برسائے جاتے ہیں، سامنے آؤ تو دندان شہید کرانے پڑتے ہیں، پھر حق کہا جاتا ہے۔ حق کہنا کوئی آسان ہے؟ اس لیے فرمایا آپ نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے بھی نبی گزرے، رسول گزرے، جاؤ بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، والزبر والکتاب المنیر، مواعظ و نصیحت لے کے آئے، روشن کتابیں لے کے آئے، پھر بھی بدبختوں نے نہ مانا۔ آپ کوئی غم نہ کریں، اور فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا مانا؟ میرا مدنی آج آپ کو جھٹلانے والے، اکڑنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، بلال کو انگاروں پہ لٹانے والے، محمد مصطفیٰ کے پاؤں زخمی کرنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے، بی بی سمیہ کی ٹانگیں چیرنے والے، سن لیں کہ موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ تم ہمیشہ اسی طرح دنیا میں رہو گے اور یہ شیخیاں کرتے رہو گے، یا ہمیشہ کرسی تیرے پاس ہوگی، یا ہمیشہ دولت و دنیا تیرے پاس ہوگی اور حق والوں کو تو اسی طرح ستاتا رہے گا، تو نے نہیں مرنا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی جاندار، کوئی جی، کوئی متنفس، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کو موت نہ آئے، صرف ایک ذات ہے اللہ کی جس پہ موت نہیں آئے گی۔ سمجھ لیں مسئلہ، جو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سب سے پہلے بھی اسی کی ذات، جب کچھ نہیں تھا تو میرا اللہ،
سب سے آخر میں بھی جب سب فنا ہو جائیں گے تو صرف اللہ، سب سے اوپر بھی سب سے ظاہر بھی اللہ کی ذات ہے، جس کی صفت ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ اور جس پہ یاد رکھو، جس پہ موت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس پہ موت نہ آئے وہ خدا کی ذات ہے، اس پہ کبھی فنا نہیں آ سکتی، اور جس پہ موت آ جائے، فنا ہو جائے، وہ کبھی خدا۔ کیوں؟ یاد رکھو، اگر خدا پہ بھی موت آ جائے تو ہم پکاریں کس کو؟ ہاں جی، اگر خدا بھی سو جائے تو ہم کس سے مانگیں؟ اچھا، پھر ٹائمنگ کا فرق ہے، وہ سو رہا ہو، ہم جاگ رہے ہیں، تو ساری دنیا جو مانگ رہی ہے ہر وقت مانگ رہی ہے۔ اس لیے اب ایک جدید آدمی نے محنت کی، اس نے کمپیوٹر پہ یعنی پوری دنیا کا حساب کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ صرف یہ اللہ کی شان ہے کہ پورے عالم میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب تک کہ اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اس نے کہا اور دنیا کے کسی مذہب کو یہ شرف نہیں ملا، صرف اسلام کو ملا ہے کہ کوئی ٹائم 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ آواز نہ آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذانیں ہوتی ہیں نا جی، اب کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 3 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 9 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں بالکل 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اس نے ایسا حساب ماشاءاللہ محنت کی ہے کہ اس نے کہا کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں، پکارنے والا پکار رہا۔ تو اگر سو جائے تو پھر پکاریں کس کو؟ اگر اللہ پر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موت آ جائے، فنا آ جائے، تو پھر مخلوق کو کون سنبھالے؟ اس لیے صرف اس کی صفت ہے، باقی سب پہ موت آنی، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا جو بھی چیز ہے اس پہ فنا، قابل فنا۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اسی کی ذات باقی سب فانی، دائم بھی وہی، باقی بھی وہی، حی بھی وہی، قیوم بھی وہی، علیم بھی وہی، کریم بھی وہی، رحیم بھی وہی، عظیم بھی وہی، باقی سب پہ موت آنی ہے، فنا آنی ہے۔ اور آگے سمجھیں، فرمایا یوں نہ سمجھو کہ موت آ گئی بس بچ گئے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں اگر کوئی بیمار ہو بیچارہ، تکلیف میں ہو، درد میں ہو، مصیبت میں ہو، کینسر میں ہے اور بلاؤں میں ہے، اللہ بچائے، لوگ کہتے ہیں یار اچھا ہے موت آ جائے، بیچارہ دردوں سے چھوٹ جائے بہتر۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں نا کہ سال ہر سال سے بیمار ہیں، دکھ میں مصیبت میں پڑے ہیں، موت آئے تو لوگ کہتے ہیں یار شکر کرو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی موت آ گئی، آنی تھی، شکر ہے بیچارہ عذاب سے تو چھوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مر جانا ہے تو عذاب سے چھوٹ گئے، نہ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ موت کے بعد تم ختم ہو گئے، بلکہ موت کے بعد تمہاری زندگی کا ایک اگلا دور شروع ہوا، عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرہ، جس میں تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن ایک ذرہ جو ہے وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اجر ملے گا، اگر بھیڑا عمل کیا ہے تو جزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ بس مر گئے سمجھو اچھا بھی مر گئے جان چھوٹ گئی، جیسے کافر کہتے تھے بس مر گئے۔
کافروں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کافر کہتے تھے زندگی دنیا کیا ہے، بس یہی، کوئی مر گیا کوئی پیدا ہو گیا، کوئی مر گیا کوئی پیدا ہو گیا، بس ختم. اس کے بعد پھر ہم قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ مر گئے، ختم. اب مر گئے، اس لیے قرآن کہتا ہے کافر کیا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کہ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اب ہم پھر لوٹائے جائیں گے، یہ بڑی دور کی بات ہے. دور کی کوڑی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے. لیکن یاد رکھو ہمیشہ یہ کافروں کا استباط جو ہے نا جی کہ بھئی ہم کیسے اٹھیں گے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے. اصل بات یہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، ایک چیز کو کہا جاتا ہے قابل، یاد رکھو، اور ایک کو کہا جاتا ہے فاعل. ان دو چیزیں، اگر یہ دونوں چیزیں ہوں، قابل بھی ہو فاعل بھی ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو کچھ مشکل نہیں. کیا مانا؟ ایک چیز ہے کہ یہ مادہ ہے پلاسٹک کا، ہم نے اس سے گلاس بنایا، ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو ہم نے توڑ پھوڑ دیا، لیکن مادہ تو ہے نا، مٹی میں مل گیا، چھان کے مٹی سے نکال دیا، پھر بٹھی میں ڈالا، پگھلایا، پھر سانچے میں ڈالا، پھر گلاس تیار ہو گیا. کیونکہ مادہ قابلیت، یعنی اس میں قابلیت ہے کہ اس کو ہم دوبارہ جوڑ لیں. اچھا ایک ہوتا ہے کہ فاعل وہ بنانے والا، اگر بنانے والا نہ ہو تو پھر گلاس کو کون جوڑے گا؟ تو جب فاعل بھی ہو قابل بھی ہو تو پھر گلاس کیوں نہ بنے؟ بات کو سمجھیں. کیا مانا؟ ایک ہے مادہ کہ بھئی ہم نے گلاس بنایا ہے پلاسٹک سے، ٹھیک ہے، خام مواد ہے پلاسٹک کی، چھوٹے چھوٹے روڑیاں، ذرے، ان کو ہم نے پگھالا بٹھیوں میں، وہ بٹھیوں میں پگھل گئیں، وہاں سے مشینوں میں چلیں، آگے ڈائیاں بنی ہوئی تھیں ان میں آگے پہنچی، اور ہر ڈائی سے اس سائز کے مطابق گلاس نکلتا گیا، آگے جا کے فنشنگ ہوتی گئی، پالش ہوتی گئی، صفائی ہوتی گئی، اپنی گلاس تیار ہو گیا. اچھا اب جب قابل مادہ بھی موجود ہے، بنانے والا بھی موجود ہے، تو پھر گلاس کیوں نہ بنے؟ کوئی عقل کی بات کرو. گلاس تو تب نہ بنے کہ جب بنانے والا موجود نہ ہو، کہ جس نے یہ بنایا تھا وہ تو چلا گیا، اب مولوی مکی کو بٹھا دو، وہ کیا بنایا؟ مٹی بنائے گا، اس کو کیا پتا ہے بھی گلاس کیسے بنتا ہے؟ اچھا اب وہ بنانے والا تو موجود ہے، لیکن وہ خام مال نہیں ہے جس سے ہم نے یہ بنایا تھا، پھر بھی نہیں بن سکتا کہ مال جو نہیں. اللہ نے فرمایا بدبختو، مرنے کے بعد آخر تمہارا بدن، حیات، روح اسی ڈھانچے میں تھی نا، تو یہ مادہ تو پڑا ہے نا مٹیوں میں، کہیں پڑا ہو، اور بنانے والا بھی میں موجود ہوں، تو پھر تیرے بننے میں کیا مشکل ہے؟ وہی عقل کی بات کرو. نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ بھی میں نے تمہیں پہلے خود بنایا، اب تمہارا میٹیریل تیار ہو گیا، اب تمہارا مادہ تیار ہو گیا، اب تم مر گئے، ٹھیک ہے، روح کا تعلق علیین سے جڑ گیا یا سجین سے جڑ گیا، تیرے مادے کا ذرہ ذرہ جو تھا وہ مٹی میں مل گیا، کوئی پانی میں بہہ گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کہیں چلا جائے، لیکن مادہ تو ہے، کہیں پڑا ہو، تمہیں نظر نہ آئے، لیکن میری نظر سے تو چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی جو ہے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا جی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دیں. جلانے کے بعد جو راکھ جمع ہو جائے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا. ایک حصہ جب زبردست ہوا چلے اس میں اڑا دینا، اور ایک حصہ جو ہے دریاؤں میں جب طغیانی ہو اس میں ڈال دینا. کیوں؟ اگر مجھے خدا نے دوبارہ بنا لیا اور دوبارہ زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا، میرے اتنے گناہ ہیں کہ پھر میں نہیں بچ سکتا. اس کی عقل میں کیا آیا کہ جب مادہ نہیں رہے گا، اصل مٹیریل ختم ہو جائے گا، خام مال ختم ہو جائے گا، تو اب اللہ میاں کیسے بنائیں گے؟ اگر میں قبر میں مردہ پڑا رہا اللہ میاں پھر کھڑا کر دیں گے.
لیکن جب میں جل گیا، میں ریزہ ریزہ ہو گیا، میں ٹکڑے ہو گیا، میں آگ میں چلا گیا، میں راکھ بن گیا، راکھ ہواؤں میں اڑ گئی اور راکھ دریاؤں میں بہ گئی، یہ اصل میں پتہ ہے یہ ہندو بھی اسی فلسفے کو لیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ نرگ سرگ کے وہ بھی قائل ہیں، وہ بھی اسی لیے جلانے جاتی ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہے عذاب سے بچ جائیں گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا اب جناب وہ مر گیا، اولاد نے وصیت پہ عمل کیا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا، آدھی راکھ کو دریاؤں میں ڈال دیا، وہ ڈال کے فارغ ہوئے، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو
حاضر اللہ میاں، ایک سیکنڈ لگے، آدھا حصہ آ گیا، اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ جلدی راکھ باہر پھینکو، وہ راکھ باہر آ گئی، اب مادہ آ گیا، اللہ نے حکم دیا زندہ کرو، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تم نے کیا کیا کہ مجھے جلا دو اور میری راکھ بنا دو، راکھ اڑا دے، کیوں کیا تم نے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں تیرے ڈر سے کیا، کہ میرے گناہ اتنے تھے کہ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں پھر زندہ ہو گیا نا تو پھر مجھے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ جو مجھ سے ڈر گیا اس پہ میری رحمتیں آ گئی۔ میں تو اسی کو پکڑتا ہوں کہ گناہ بھی کرے اور نہ ڈرے، بے حیائی بھی کرے اور اکڑے، میرا باغی بھی بنے، قبروں پہ سجدے کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اللہ فرماتا پھر میں نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ یہ میری بغاوت ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو میں نے تیرا غلام بنا دیا، کہ ہوائیں تیرے لیے ہیں، یہ شمس و قمر تیرے لیے ہیں، یہ چاند سورج تیرے لیے ہیں، یہ زمین کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، یہ تمام دنیا کے جاندار تیرے لیے ہیں، صرف تو میرے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاتھی ہیں، شیر ہیں، بڑے طاقتور درندے ہیں، ان کو گردن جھکا کے پانی پینا پڑتا ہے۔ میں نے تجھے ایسے اونچے شان والا بنایا کہ ہاتھوں میں پانی لے لے، پانی تیری طرف آئے، تیری گردن نہ جھکے، تو صرف میرے آگے جھکے، بس تو صرف میرے آگے جھکے۔ اسی لیے اقبال نے کیا بڑی بات کی تھی نا، اسی لیے وہ کہا اس نے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو کم سے کم اپنی انسانیت میں تو آ جا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، جب تو اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھک گیا۔ اللہ فرماتا ہے بیوی ہے تیری، انسان ہے، برابر کی مخلوق ہے، اس کا بھی ماں باپ ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے تو کسی کا بیٹا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے تیرے اندر عقل ہے اس میں بھی عقل ہے، تیرے دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، تیری آنکھیں ہیں اس کی بھی آنکھیں ہیں، تجھ میں علم ہے اس میں بھی علم ہے، صرف تیری بیوی بن گئی تو اس کی ہر غلطی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی غیر سے بستر پہ سو جائے اس کی بغاوت برداشت نہیں کرتا۔ اگر گھر میں برتن توڑ دے کوئی بات نہیں، کوئی کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئے اور لے لیں گے۔ گھر میں اس سے کوئی کپڑا جل جائے وہ کہے گی آج بڑا افسوس ہے، چھوڑو کیا غم کی بات ہے، جل گیا۔ گھر میں صفائی نہ ہو، کھانا نہ ملے، وقت پہ نہ جگائیں، ہر بات قابل برداشت ہو سکتی ہے، لیکن محبوب ترین بیوی ہے تو اسے اگر غیر مرد کے بستر پہ لیٹا ہوا دیکھ لے پھر غیور برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اب تو نے میری امانت میں خیانت کی ہے، تو نے میری بغاوت کی ہے، تو نے خامد مجھے سمجھا ہے اور میرے فراش پہ کسی دوسرے کو بٹھایا ہے، اب میں جرم برداشت نہیں کر سکتا، طلاق لے لو، میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں بھی تیرا ہر گناہ برداشت کر لوں گا، جب تو غیر کے آگے جھکا پھر معاف نہیں کروں گا۔ تیرا ہر گناہ قابل معافی ہے، تیرا ہر گناہ تو توبہ کرے گا میں بخشنے پہ تیار ہوں، تو اگر بغیر توبہ کے بھی مر گیا پھر بھی میں اپنی رحمت سے بخش دوں گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز میں نہیں بخشوں گا جس نے میرا شریک بنایا۔ میرا شریک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ دو خدا بنا لو گے نہ، اللہ کے شریک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ ہے، تم دوسرا بنا کے آسمانوں پہ بٹھاؤ گے۔ شریک بنانے کا معنی یہ ہے کہ رازق میں ہوں اور تو غیروں سے رزق مانگ رہا ہے، مانا اب تو میرا شریک بنا رہا۔
دعا پکار مجھ سے کی جاتی ہے، تو غیروں کو پکار رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ رکوع سجدہ میرے لیے ہے، تو غیروں کے آگے جھک رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ طواف صرف میرے گھر کا ہے، تو قبروں پہ پھیرے لگا رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ رمضان میں اعتکاف بیٹھنا میرے لیے ہے کہ اب مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ جا، تو قبروں پہ 9 راتیں بیٹھ رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ منت منوتی میرے نام پہ ہے، تو حسین کی نیازیں پکا رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ تمام دنیا کے دکھ درد میں نے ٹالنے ہیں، تو علی کو حاجت روا سمجھتا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ کسی کو مشکل کشا بنا رہا ہے، تو عقیدہ رکھ رہا ہے، میرے پیر کو میرے ہر حال کا علم ہے، یہ علم غیب میری صفت ہے، میری صفت میں تو شریک بنا رہا ہے۔ قربانی میرے نام پہ ہوگی، تو اگر دمبے بکرے قبروں پہ چڑھا رہا ہے، میرا شریک بنا رہا ہے۔ فرمایا جب تو شریک بنائے گا پھر میں نہیں بخشوں گا، یہ بغاوت ہے، اور باقی کو دنیا کے بادشاہ نہیں بخشتے تو میں کیسے بخش دوں؟ اگر کوئی باغی ہو جائے، چھوٹا موٹا جرم ہو تو معافی مل جاتی ہے، بعض کہا یار چھوڑو بندہ ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، معاف کر۔ لیکن اگر وہ باغی بن جائے، چاہے فرشتہ ہو، نیک ہو، عالم ہو، بادشاہ کہے گا نہیں اس نے میری بغاوت کی ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کا بادشاہ اپنے باغی کو معاف نہیں کرتا، میں مشرک جو میرا باغی ہے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ کہنا کہ جی ہم کیسے اٹھیں گے، ہم کیسے جیئیں گے، ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، اللہ نے فرمایا یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ دیکھو میں نے آسمان و زمین بنائے، یہ آسمان و زمین بڑے ہیں یا بندہ بڑا ہے؟ اتنے آسمان زمین جن کی وسعت کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے، جن تاروں کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کے بعد ان کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے، حالانکہ 1,86,000 میل روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں، لیکن بعض ایسے سیارات ہیں ان کی روشنی ابھی زمین تک پہنچی بھی نہیں۔ اور کتنی کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں میں کتنے چاند ہیں، کتنی سورج ہیں، کتنے کرات ہیں، تو دنیا ان کے سامنے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک معمولی سی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کے آگے ایک چھوٹے سے بندے کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل۔ اور اللہ نے فرمایا تو غور کر، جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے تمہیں بنا لیا، اب تو کچھ ہو، اب تو چلو تیری لاش بھی ہے، تیری ہڈیاں بھی ہیں، تیرا ڈھانچہ بھی ہے، تیرا وجود بھی ہے، جب تو کچھ نہیں تھا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرْ، انسان دیکھو، دیکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ سے دیکھو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ دیکھنے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ جب منی خامد یعنی باپ کی پشت سے اور ماں کے سینے سے نکلتی ہے اس کو دیکھو، کیسے دیکھو، وہ تو صلب میں ہے، کیسے دیکھو؟ فرمایا نظر اعتبار، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو کس سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کو کہتے ہیں نظر اعتبار، نظر تدبر، نظر تفکر۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تم ذرا دیکھو تو صحیح، مانا ہوتا ہے کچھ غور کرو، کچھ عقل کرو، کچھ سمجھو۔ یہ مانا تھوڑا ہوتا ہے کہ دیکھ تو رہا ہے وہ اندھا تھوڑا ہے، اس کو جو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تو صحیح۔ تو قرآن بھی کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ فرماتی ہیں دیکھو میں نے کس سے پیدا کیا، ایک ایسے پانی سے جو پانی ٹپکنے والا، لائن دافق، اور وہ کہاں سے گرتا ہے؟ فرمایا اسلاب الآباء سے گرتا ہے، ترائب امہات سے گرتا ہے۔
اور فرمایا اس پانی کو فجعلناہ فی قرار مکین، ایک مقرر معین جگہ پہ ہم جا کے اس پانی کے قطروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور جس میں جرثومے سے ہم نے پیدا کرنا ہے اسی کو روکتے ہیں، باقی پانی کو وہاں ہم نہیں روکتے۔ سارے پانی کو روکے تو 10 سال میں کتنا جمع ہو جائے؟ صرف اس کو روکتے ہیں جس میں ہم نے مقدر فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی نطفے سے ہم نے پیدا کرنا ہے۔ فرمایا جب تو کچھ نہیں تھا، تیرا نام نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، کہاں وہ پانی، کہاں یہ پانی، ان پانیوں کو ملا کے ان کے اندر ہم نے قوت فاعلیت پیدا کر دی اور تمہیں انسان بنا دیا۔ اب تو تم انسان ہو، مر گئے، مٹی میں مل گئے تو کیا ہو گیا؟ تمہارے اندر مواد قابلیت موجود ہے اور میری قدرت فاعلہ موجود ہے، تو پھر تیرے پیدا ہونے میں دیر کتنی لگی؟ اللہ اس لیے فرمایا کہ تم نے مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد یہ نہیں کہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، پھر نہیں اٹھیں گے، نہ اٹھو گے۔ اچھا میرا اللہ اٹھیں گے، پھر فرمایا یہ بھی نہیں کہ اٹھنے کے بعد ہم کہیں گے اچھا جی آپ اٹھ کھڑے ہو تو جاؤ، کدھر جاؤ؟ نہ بدلا، انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور فرمایا پھر قیامت والے دن جب نامہ اعمال آئیں گے، تمہاری پیشی جگے گی، حساب کتاب ہوگا، اس دن جو جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی کامیاب کر۔ دعا کر لو، رحمت کا گھڑی ہوتی ہے، اللہ کا کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، سب وضو کے ساتھ کھڑے ہو، دل سے دعا کر دو مولا ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اپنے کعبے میں بھی تو نے بٹھا دیا ہے، تو رحمت کے ساتھ فیصلہ کر دے ہمیں اسی طرح جنت میں بھی بٹھا دے، اور پھر وہاں تیرا قرآن کھول کے درس دے رہے ہو۔ قرآن وہاں بھی پڑھا جائے گا، یعنی کہ قرآن وہاں نہیں پڑھا، فرق یہ ہے کہ یہاں عبادت کے لیے، وہاں لذت کے لیے، کیونکہ وہاں تکلیف تو ختم ہو گئی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عمل ہے، نہ پریشانی، لیکن لذت کے لیے قرآن، جن کے دلوں میں قرآن کی لذت سما گئی ہے وہ قرآن قیامت میں بھی پڑھیں گے، وہ جنت میں بھی پڑھیں گے۔ بہت بڑے ایک شاعر تھے، بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے کا، لبید۔ اس کے پائے کے بہت کم لوگ شاعروں میں پیدا ہوئے، اللہ نے مہربانی کی وہ مسلمان ہو گیا، حضور کے زمانے میں مسلمان ہو گیا۔ جب اسلام لے آیا تو اس کے بعد اس نے شعر کہنا چھوڑ دیا، تو ایک دفعہ سارے شعراء ادباء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا استاد جی کمال ہو گیا ہے، اب اتنا عرصہ ہو گیا پھر آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، مہربانی کریں ہم تو آپ کے کلام سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، قرآن کے بعد بھی پھر کسی فصاحت کی بات رہ گئی ہے باقی؟ جب سے ہم نے قرآن پڑھ لیا اب شعر نہیں کہتے، ختم۔ اصل میں تو ہمیں قرآن سے اصل میں لذت نہیں ملی، ہم نے قرآن پتہ ہے کیوں پڑھا ہے؟ کہ مہینہ پڑھیں گے رمضان کا تو بعد میں پیسے ملیں گے۔ ہم نے قرآن کیوں پڑھا ہے؟ کہ مردہ جلدی مر جائے، یاسین پڑھو چلے دفع ہو۔ ہم نے قرآن کیوں پڑھا ہے؟ کہ جی بڑا مردہ بڑا آدمی ہے، ہم حافظ پڑھیں گے ماشاءاللہ، 2 3 جوڑے کپڑے بھی ملیں گے، کچھ پرانے شرانے جوتے بھی ملیں گے۔ ہم نے قرآن اس لیے پڑھا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے قسمیں کھانے کے لیے، جی ہاتھ رکھتا ہوں میں 30 پارے کا قرآن۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے توید لکھنے کے لیے، ہم نے قرآن پڑھا ہے بیچنے کے لیے، ہم نے قرآن پڑھا ہے ہیلے صدقات کے بہانوں سے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ کے قرآن کو اللہ کے لیے پڑھو تو پھر دیکھو کیسے مزہ آتا، پھر دیکھیں کہ قرآن کی لذت کیسی ہے، قرآن کی شناسائی کیسی ہے، کہ قرآن کے اندر ڈوب جا، دیکھ قرآن تمہیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ واہ میرے رب کریم، اللہ نے فرمایا بس جس شخص کو دوزخ سے دور کر دیا گیا،
سمجھو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جہنم سے دور کر دو، فرمایا دور جہنم سے کر دینا بھی نعمت ہے، لیکن اصل نعمت یہ ہے کہ پھر جنت میں بھی داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آراف میں پڑا رہے، جنت دوزخ کے درمیان میں زندگی گزر جائے، نہ اصل کامیابی جنت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، اور یہاں کیا اشارہ ہے؟ زحزح ادھر ہے ادخلا، یعنی کیا مانا؟ جس کو جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، مانا نہ تو خود جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ تو جنت میں خود جا سکتا ہے، دعا کر کے کرنے والا جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ کیوں؟ جب تک وہ نہ کرے ہم کیا کر سکتے؟ اور فرمایا فقد فاز، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، کیونکہ یاد رکھیں خیر محض جہاں شر کوئی نہیں وہ جنت ہے، اور شر محض جہاں خیر کوئی نہیں وہ جہنم ہے، اور دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، دونوں ملی ہوئی ہے۔ اس لیے جو جنت میں پہنچ گیا اصل کامیابی اس کو ہو گئی۔ اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا، اور جس دنیا میں تو ناز کر رہا ہے، جس دولت کے سامنے تو کھڑے ہو کے آج کہتا ہے کہ خدا غریب ہے اور ہم فقیر ہے، خدا فقیر ہو گیا ہے، فرمایا سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں یہ زندگانی دنیا کی مگر دھوکہ۔ تو ایسے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اسی دنیا میں فریب میں، جو کبھی تیرے دادے کے پاس تھی، پھر تیرے باپ کے پاس آئی، باپ سے پھر تیرے پاس آئی، تجھ سے تیری اولاد کے پاس جائے گی، یہ کسی کے پاس ٹکی ہے؟ یہ تو سب سے بے وفائی کرتی آ رہی ہے، تو اس میں دل لگا کے کھڑے ہو۔ کسی وفادار سے تو دل لگاتے، اسی لیے عربی کہتے ہیں نا، سونے کا نام عربی میں کیا ہے؟ ذہب۔ ذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذہب گیا، پوچھے نا کہ فلاں آدمی نے کہا ذہب، وہ چلا گیا، تو سونے کا نام بھی ذہب ہے، یہ بھی ٹکتا نہیں ہے، کبھی باپ، کبھی ماں کے گلے میں، پھر بیٹی کے گلے میں، پھر بیٹی کے گلے میں، پھر کسی اور کے گلے میں، یہ ٹکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو دوڑنے والی چیز کے پیچھے جو دوڑو گے تو کتنی کامیابی حاصل کر سکو گے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ حضور سوار نہیں ہوئے۔ ایک روایت مبارک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک جب کعبے کے اندر تشریف لے آئے تو اس زمانے میں مشرکین نے کعبے کی دیواروں پہ تصویریں بنائی ہوئی تھی، اور مشرکین نے بڑے بڑے فوٹو بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے مجسمے بنائے ہوئے تھے، بڑی تصویریں، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کا دمبے کی سینگ، سب فوٹو بنے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا لعنہم اللہ قبحہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے ابراہیم کی تصویریں بنا دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علی تم ایسے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو میٹ دوں۔ حضرت علی بیٹھے، حضور نے ابھی پہلا قدم رکھا، حضرت نے عرض کیا حضور میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو یاد رکھو یہ بھی شان ہے، کسی کو حضور نے کندھے پہ کھڑا کر کے اونچا کر دیا، اور کسی کو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے مدنی کو اونچا کر دیا۔ شان ابو بکر کا بھی برحق، شان علی کا بھی برحق، ہم صدیق کے بھی غلام، ہم علی کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام۔ اس لیے بات کو سمجھا کریں، بلا وجہ نہ دشمنیوں میں پڑے، تعصب میں پڑے۔ نعرہ رسالت جو ہے یہ شرک ہے، سیدھا یا اللہ بس، ندا صرف اللہ کو ہو سکتی ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ انا ارسلناک شاہدن، شاہدن کا معنی گواہ، تو گواہی تو قیامت میں دیں گے، اب دنیا میں تو نہیں دیں گے، اور قیامت والے دن امت محمد مصطفیٰ بھی گواہی دے گی جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء۔ اگر شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے تو پھر تو امت کا ہر فرد بھی حاضر ناظر ہے، ہم سب نے بھی تو گواہی دینی ہے۔
حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ پیش آیا تو بچہ وہاں تھا، پھر وہاں ہوتا تو گواہی کا کمال کیا ہے؟ کمال تو اسی میں تھا کہ اللہ نے بچے کے دل میں ڈالا اور بچہ بول پڑا، وہاں بچہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو حضرت یوسف محل سے نکل گئے، دروازے توڑ دیے، آخر جب جا رہے تھے تو باہر سے عزیز مصر آ رہا تھا اور پیچھے امراۃ العزیز آئی، تو اس نے کہا من ارادہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو تمہارے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے کیا سزا ہے؟ وشاہد شاہد من اہلھا، ان کے خاندان میں سے ایک بچہ بولا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ کوئی اور بڑا بندہ بولا، لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ بچہ بولا۔ حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اگر سلام پڑھا جائے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں، ہاں حدیث میں موجود ہے اور وہ صحیح حدیث ہے، اور ہمارے یہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اپنے حج کے مناسک کی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آدمی ادب سے سلام پڑھے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی سلام پڑھتا ہے اللہ آپ کو سنواتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہو۔ اگر کسی شادی شدہ عورت نے زنا کیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح تو دونوں کے نہیں ٹوٹتے، بڑے پکے ہیں، نکاح بڑے پکے ہیں۔ نہ مرد بھی روز منہ کالا کرے تو نہیں ٹوٹتا، عورت بھی روزانہ کلب میں جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں شریف آدمی معزز آدمی ہیں، بڑے براڈ مائنڈیڈ آدمی، وسیع القلب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔